ایک ٹویٹ آ گیا کل عمران خان کا کہ ہم فارم 47 کی حکومت کو نہیں مانتے لیکن انڈیا کے خلاف ہم متحد ہیں. اپنے شکوے بھی کیے اور انڈیا کے حوالے سے اور RSS آئیڈیالوجی کو کال آؤٹ کیا ہے. اس ٹویٹ کو ایک بہتر اپرچونٹی سمجھتے ہوئے ملک میں اتحاد کے لیے کیا کوئی سوچ بچار ہے کہ اس کا جواب بھی پازیٹیولی دے دیا جائے؟ عمران خان صاحب کو شاباش تو دینی پڑے گی. مشکلات کا سامنا ہے، خود بھی جیل میں ہیں، اہلیہ بھی جیل میں ہیں، ہزاروں کارکنوں پر مقدمات ہیں، جیلوں میں ہیں، لیکن وطن اور دھرتی کا حوالہ آیا تو انہوں نے اپنے معاملات کو پس پشت ڈال دیا اور کہا کہ انڈیا کے خلاف ہم سب متحد ہیں. تو اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، تاریخی طور پر جب ہم دیکھیں تو 65 وار جب ہو رہی تھی تو اس سے پہلے ایک سیاسی کشیدگی بالکل عروج پر پہنچ گئی تھی، خصوصاً جب فاطمہ جناح کے الیکشن کے معاملے میں تمام سیاسی قوتیں مخالف تھیں. کنونشن مسلم لیگ بھی بن چکی تھی، لیکن پھر تمام سیاسی قوتیں آ کر مارشل لائی حکومت کے ساتھ کھڑے ہو گئے. ایوب خان نے ریڈیو پر تقریر کی، وہ اس تقریر کو الطاف گور نے لکھا تھا، بڑی یادگار تقریر ہے، ہمارے بزرگ اب بھی اس کا حوالہ دیتے ہیں. لیکن ولی خان بھی کھڑا تھا، مفتی محمود بھی کھڑا تھا، ابوالعالی مودودی بھی کھڑے تھے، نوابزادہ نصر اللہ خان بھی کھڑے تھے. تمام کے تمام سیاسی قیادت آ کر ڈکٹیٹر ایوب خان کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے اور کہا تھا کہ ملک کا معاملہ ہے تو ہم سب اکٹھے ہیں. پھر 71 میں بھی ایسا ہوتا ہے. سب سے زیادہ پریشان وہی ولی خان تھے جن پر غداری کے الزامات لگتے رہے، تمام لوگ اکٹھے تھے. 88 میں جنیوا معاہدہ ہوتا ہے تو وہ بے نظیر بھٹو جس کے والد کو پھانسی ہو چکی تھی، جن کے بھائی قتل ہو گئے تھے، کہ کیا کچھ نہیں ہوا تھا، وہ آ کر محمد خان جنیجو کے ساتھ بیٹھ گئی تھی. عمران خان اسی روایت کو نبھا رہے ہیں. تو ایک تو اس پہ یقیناً ان کی شاباش بنتی ہے کہ انہوں نے اپنے معاملات کو پیچھے کیا. کیا ایسی کوئی سوچ موجود ہے؟ آپ کو ایسا سگنل نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، جب عمران خان نے یہ بات کی نا، عیسیٰ نقوی صاحب، جب انہوں نے یہ بات کی تو اس بات کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. یہ ایک پاپولر لیڈر کی بات ہے. یہ اگر میں اور آپ کریں تو اتنی اہمیت اس کی نہیں ہوگی، لیکن اگر اس نے کر لی تو وہ ایک پاپولر لیڈر ہے، لاکھوں کروڑوں لوگ اس کے فالوئنگ میں ہیں، وہ ان کے آئیڈیل ہے. تو یہ بات سرایت کر گئی عوام میں، ان کی بات جو ہے وہ سرایت کر گئی. وہ جو بہت ٹیمپریچر بہت اوپر گیا تھا، وہ اس کو تو فوری طور پر انہوں نے ڈیفیوز کر دیا. اب اسٹیبلشمنٹ کا رویہ یا عمران خان کے ساتھ معاملات، ظاہر ہے یہ تو ایک حقیقت ہے کہ ایک تناؤ ہے دونوں کے درمیان. لیکن اب چونکہ فضا اور منظرنامہ مکمل طور پر تبدیل ہونے جا رہے ہیں تو اس وقت تو ہمارے لیے 190 ملین بھی اہم نہیں ہے، عدت کیس بھی اہم نہیں ہے، ہمارے لیے کچھ اور چیزیں اہم نہیں ہے. ہمارے لیے اگر سب سے اہم ترین چیز ہے تو وہ پاکستان ہے. پاکستان عمران خان کا بھی ہے، پاکستان جنرل عاصم منیر کا بھی ہے، پاکستان شہباز شریف کا بھی ہے، پاکستان میرا اور آپ کا بھی ہے. اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے. تو پاکستان جو ہے وہ میاں محمد نواز شریف کا بھی ہے. 3 مرتبہ کے سابق وزیر اعظم 4تھی مرتبہ بننا چاہتے تھے، نہیں بن پائے. ان کے لیے انفارچونیٹلی ان کی جماعت کی کارکردگی الیکشن میں جیسی رہی. لیکن لوگ بہت سارے توقع کر رہے تھے کہ شہباز شریف خود نون لیگ کے اصل لیڈر نہیں ہے، اصل لیڈر تو میاں محمد نواز شریف ہے. یقیناً وہ ہیں. انہوں نے لب کشائی نہیں کی. اس قدر جنگجوانہ سٹیٹمنٹس، اتنی ہائٹنڈ ٹینشنز، کیا وہ کوئی اپنے گڈ آفیسز کا استعمال کرتے ہوئے کوئی بیک ڈور پہ کوئی جندل کے ساتھ بات کر کے کوئی مودی کے ساتھ کوئی معاملات ڈیفیوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو لب کشائی نہیں کر رہے؟ وہ کیوں خاموش ہیں؟ دیکھیں عیسیٰ صاحب، اس کو ہم جذباتی انداز میں تجزیہ نہیں کر سکتے. یعنی اس سے یہ تو ہم سب کے علم میں ہیں کہ نواز شریف کے انڈیا میں اچھے خاصے تعلقات ہیں اسی نریندرا مودی کے ساتھ. ان کے نواسے یا نواسی کے شادی میں بھی وہ چند گھنٹوں کے لیے نواسی کی شادی میں کابل میں ناشتہ کیا، دوپہر کا کھانا لاہور میں جاتی عمرہ اور رات کا کھانا دلی میں. دیکھیں مشرق کا تو مزاج ہی یہی ہے نا کہ جب آپ کسی کی شادی غمی میں جاتے ہیں تو آپ کے ان کے ساتھ ذاتی تعلقات ہوتے ہیں تبھی جاتے ہیں.
جب وہ آئے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کے ساتھ انتہائی قریبی تعلق میں ہے. پھر واجپئی بھی ان کے کہنے پر آئے تھے. تو بی جے پی کے ساتھ ان کی قربت یا بھارتی لیڈروں کے ساتھ یا جو بزنس مین ہے, بزنس کمیونٹی ہے, ان کے ساتھ, انٹلیکچوئلز کے ساتھ, وہ کچھ ایک صحافی بھی آئی تھی, ان کو میں ملی, تو ان کے انفلوئنس سے ہم انکار نہیں کر سکتے. لیکن وہ خاموش ہیں تو ہم فوری طور پر اس کی تشریح نہیں کر سکتے, کیونکہ بیک ڈور ڈپلومیسی جو ہوتی ہے نہیں, میں وہی پاسبلٹی کی بات کر رہا ہوں کہ کیا وہ کہیں اپنے بیک ڈور ڈپلومیسی میں, یہی بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی میں میاں نواز شریف ہیں تو وہ یہ نہیں ہوگا کہ وہ میڈیا پر تمام باتیں پھیل جائے گی. وہ بہت خاموشی کے ساتھ, بہت آہستگی کے ساتھ پس پردہ معاملات ہوتے ہیں. لیکن ایک بات ہے, ابھی تک اس کا کوئی ثبوت سامنے نہیں آیا. صحیح. حماد حسن صاحب, آج جو تفصیلات نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے سامنے رکھی ہیں, ان کو دیکھتے ہوئے 230 کلومیٹرز اس لائن آف کنٹرول سے جہاں سے بھارت یہ الزام لگا رہا ہے کہ پاکستان کی طرف سے لوگ آئے تھے, از دیر اے پاسبلٹی 2:20 پر ایک انسیڈنٹ اوور ہوتا ہے, 30 منٹ کا راستہ ہے اس پولیس اسٹیشن کا, ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے اور اس میں یہ اسٹیبلش کرتی ہے پولیس, وہ کہتی ہے کہ اکراس دا بارڈر ان کے تانے بانے ہیں, یہ ملے, یہ کیسے, یہ انڈیا کا کون سا چہرہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں؟ جہاں پہ واقعہ ہوا وہ ایل او سی سے 400 کلومیٹر دور ہے. اسی کشمیر میں 9 لاکھ فوج موجود ہے انڈیا کی. تو پہلا سوال تو اس واقعے نے انڈین فوج کے کمپیٹنسی پہ, ان کی کارکردگی پہ اٹھا لیا کہ آپ کی فوج کہاں ہے, آپ کی انٹیلیجنس کہاں ہے. چلو وہ تو بعد میں دیکھیں گے کہ واقعہ ہوتا ہے اور 4-5 منٹ کے اندر وہ آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں, انویسٹیگیشن بھی کر لیتے ہیں, مجرم کا تعین بھی کر لیتے ہیں, اور 5 منٹ کے اندر پاکستان پر الزام بھی لگا لیتے ہیں. ان کے جو پروپیگنڈا باز, جو فیک نیوز والے ہیں, وہ سارے کے سارے مختلف اسٹوڈیوز میں بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ ایک شور شرابہ اور ایک ہنگامہ اٹھا لیتے ہیں کہ پاکستان نے یہ کیا. بھائی 5 منٹ کے اندر یہ دنیا کی تیز ترین انویسٹیگیشن ہے. اور پھر ایک جذباتی فضا بنا دیتے ہیں. مودی سعودی عرب سے فوری طور پر دلی آ جاتے ہیں, وہاں وہ روی شنکر فارن منسٹر کو اور اجیت ڈول قومی سلامتی کے مشیر کو بٹھا دیتے اور کہتے کہ میں نے پانی بند کر دیا. تو ایک جذباتی فضا وہ تخلیق کرنے میں لگے ہوئے تھے. پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ بھائی آپ انویسٹیگیشن کر لے, پھر پاکستان ان کو آفر کر دیتا ہے جس طرح پٹھان کوٹ میں کیا تھا کہ آئے اکٹھے جوائنٹلی انویسٹیگیٹ کرتے ہیں معاملے کو. اس سے بھی بھاگ جاتے ہیں, پٹھان کوٹ میں بھی بھاگ گئے تھے, سمجھوتا ایکسپریس میں بھی بھاگ گئے تھے. اس سے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جب آپ جوائنٹ انویسٹیگیشن سے بھاگ جاتے ہیں, جب آپ 5 منٹ کے اندر مجرم کا تعین بھی کر دیتے ہیں, جب آپ مختلف اسٹوڈیوز میں بٹھائے گئے وہ جو فیک تجزیہ نگار ہیں آپ کے, ان کے ذریعے ایک شور اور ایک ہنگامہ کریٹ کرتے ہیں, تو اس سے یہ تمام ایویڈنسز تو خود بخود بتا رہی ہیں کہ اس کا اصل مجرم کون ہے, کہاں پر یہ منصوبہ بنا اور کیا اس کے پیچھے ہے. پھر جو ہی سعودی عرب سے پہنچتے ہیں, اجلاس کرتے ہیں, کہتے ہیں میں نے پانی بند کر دیا. ایک جذباتی طور پر بات کرتے ہیں, بھئی یہ پانی آپ بند کر سکتے ہیں, یہ تو عالمی بینک کا معاہدہ ہے, وہ اس کا ثالث ہے, وہ درمیان میں موجود ہے, یہ ایک انٹرنیشنل معاہدہ ہے, صرف 2 ملکوں کا نہیں ہے, اس میں تو ورلڈ بینک کا کردار بھی ہے.